اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شوگر، چینی ہمارے لیے ایک زہر کا مقام رکھتی ہے۔ ہمارے شوگر ہمارے جسم کو اچھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ہم شکر کا استعمال کرتے تھے، گڑ کا استعمال کرتے تھے، جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ خون میں شکر کی موجودگی کیسے معلوم ہوتی ہے۔ گلائکوسیمیا گلائسیمیا کہہ لو۔ ہماری روزمرہ زندگی میں شکر ایک عام شے ہے، کیونکہ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں تو اس میں شکر کے اجزاء یا شکر کی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ ہماری غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹس کا بہت سا حصہ لعاب دہن یعنی سلیوا میں موجود ہوتا ہے۔ دو اہم خامرے ٹائلین، پائلین، ایملوپین کے ذریعے ہضم ہو جاتا ہے۔ باقی مائندہ معدہ میں نمکین تیزاب بھی نمک کا تیزاب HCl اور چھوٹی آنتوں کے خامروں سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس ہاضمہ سے مراد نشاستہ دار اغذا کا سادہ اور چھوٹے چھوٹے اجزاء تقسیم میں ہو جاتا ہے، جو آبپاشی کے ذریعے سر انجام پاتا ہے۔ جس میں پانی کے مالیکیولز نشاستہ دار غذا میں موجود سادہ شکر کے مالیکیولوں کا سلسلہ وار ترتیب میں داخل ہو کر انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ نظام کے عمل میں کاربوہائیڈریٹ اور دو شکری مرکبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آنت کے برہنمی خلیات میں مالیٹس، آئسومالیٹس اور لیکٹیز اور سیکریز نامی انزائم پائے جاتے ہیں، جو بالترتیب دو شکری مرکبات مالٹوز، آئسومالٹوز، لیکٹوز اور سیکروز کو آنت سے خون میں جذب ہوتے ہی سادہ شکر میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں گلوکوز، گلوکوز اور فرکٹوز وجود میں آ جاتے ہیں۔ مالٹوز کے مالیکیول سے گلوکوز کے دو مالیکیول، جبکہ لیکٹوز اور سیکروز سے گلوکوز اور فرکٹوز کا ایک ایک مالیکیول تشکیل پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے مالیکیول ہیں نا، جو شکر میں پائے جاتے ہیں، یہ ان کے نام ہیں، اور یہ میڈیکیشن میں ہمیں استعمال کرنا پڑتے ہیں، آپ کو ان کا نہیں علم۔ اس طرح کاربوہائیڈریٹ کے نظام کے نتیجے میں بننے والے سادہ شکر میں تقریباً 80% گلوکوز، 10% گلوکوز اور 10% فرکٹوز ہوتا ہے۔ گلوکوز کو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود گلوکوز اور فرکٹوز سے کم میٹھا ہوتا ہے، جبکہ فرکٹوز گلوکوز سے 2 گنا اور گلوکوز سے 5 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تاہم یہ جلد ہی گلوکوز میں بدل جاتے ہیں۔ فرکٹوز تو آنت کے برہمی خلیات میں جذب ہوتے ہی گلوکوز میں بدل جاتا ہے، جبکہ گلوکوز جگر میں جا کر گلوکوز میں بدلتا ہے
خون میں شکر کیسے منتقل ہوتی ہے؟ یہ سوال بڑا الجھا ہوا اور پیچیدہ ہے کہ آخر خون میں شکر کس طریقے سے آتی ہے، اور اس سلسلے میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب چھوٹی آنت کی میوکس میمبرین تہ در تہ کئی ابار پائے جاتے ہیں اور یا کراکنگ کی تہیں فلورز آف کراکنگ کہلاتا ہے، اس کی تہیں، اس کے علاوہ آنت کی دیواریں، لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے انگلی نما ابھار پائے جاتے ہیں جن کی لمبائی 1 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ یہ ہر انگلی نما ابھار ولی ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس پر برہلمی خلیات کی تہ اور اندر ایک شریان، ایک ورید، بے شمار چھوٹی نالیاں اور درمیان میں ایک بڑی لمفاوی مرکز لیکٹیل پائی جاتی ہے۔ ہر حملہ کی سطح پر مریض ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ابھار نما انگلی کی طرح مائکرو ویلیز ہوتے ہیں جنہیں برش بورڈز بھی کہتے ہیں۔ اس کا قطر مائکرو میٹر ہوتا ہے۔ اس طرح مکمل آنت کی میوکس میموری کی تہیں، خملات اور مہم خملات سب مل کر شکر کے نصاب آبزرویشن کے لیے نہایت وسیع رقبہ فراہم کرتے ہیں۔ اس رقبہ کی پیمائش کی جائے تو 550 مربع میٹر یعنی ایک کنال ایرکٹمرلہ کے قریب بنتا ہے، جو کہ حیرت انگیز ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ فزیالوجی گائیڈین نے اس طرح کے انکشاف ہیں اور مزید انکشافات فرودوں کی فزیالوجی میں موجود ہیں، صرف توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ معدہ مواع میں سادہ شکر کا انضباط ایکٹیو انجذابی میکانیکی عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس عمل کو سوڈیم کو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں۔ اس میں سادہ شکر میں برہلمی خلیات کے باراگیر جوہر سیکریز سبسٹنس اور سوڈیم کے ساتھ مل کر اسی کیریئر کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔ چونکہ سوڈیم خلیہ میں اپنے ایکٹیو ٹرانسپورٹ میکانیکی عمل کے ذریعے داخل ہوتا ہے، لہذا یہ بلا واسطہ طور پر سادہ شکر کو بھی اپنے ہمراہ لے جاتا ہے۔ اس عمل میں برہلمی خلیات کی توانائی خرچ ہوتی ہے اور یہ توانائی خلیہ میں گلوکوز ہی مہیا کرتا ہے، اس لیے اس عمل کو ایکٹیو انجذابی عمل کہتے ہیں۔ یہ ایکٹیو انجذاب بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے آنت سے شکر کا انضباط اس وقت جاری رہتا ہے جب تک آنت میں شکر کا ارتکاز خون میں موجود شکری ارتکاز سے کم نہ پائے جائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ خون میں شکر کیسے موجود ہوتی ہے، کیسے پائی جاتی ہے، کیسے چلی جاتی ہے۔ تو اب آنے والی آڈیو میں آپ کو شکر کا توازن کیسے برقرار رہتا ہے یہ بتاؤں گی۔ یا آپ میری ایسے نالج حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نالج ملے گا، اور بیل آئیکن پہ بٹن کو بھی، گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی آڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ کو اچھا سا نالج ملے۔ اور میری یہ جو آڈیو ہے اس کو شیئر کر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور یہ میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر رخسانہ تبسم فرام پاکستان۔ اللہ حافظ۔